کشمیری اردو، امن کا پیغام انسانیت کے نام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اس وقت ہماری گفتگو کا موضوع ہے مسلمان کے حقوق۔ اہل ایمان کے درمیان آپس میں محبت اور بہت ہی گہرا بھائی چارہ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے بارے میں کہا ہے انما المؤمنون اخوہ، کہ اہل ایمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ عقیدے کی وجہ سے ان کے درمیان جو رشتہ قائم ہوتا ہے وہ رشتہ بہت قوی ہے، وہ رشتہ بہت طاقتور ہے۔ یہ اخوت اور بھائی چارے کا رشتہ ہے، یہ محبت اور ہمدردی کا رشتہ ہے، یہ تعاون اور خیر خواہی کا رشتہ ہے۔ اس رشتے کو مضبوط کرنا اور ایک دوسرے کے حقوق کا لحاظ کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے مثل المؤمنین فی توادہم و تراحمہم كمثل الجسد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، کہ اہل ایمان کی مثال آپس میں محبت کے لحاظ سے اور آپس میں تعلق کے لحاظ سے ایسے ہی جیسے ایک جسم ہے، کہ جسم کے کسی ایک حصے میں تکلیف ہو تو پورا جسم اس میں شریک ہوتا ہے۔ اگر انگلی کٹ گئی پیر کی تو آنکھ کی نیند جو ہے وہ دور ہو جاتی ہے۔ تو اسی طریقے سے آپ نے کہا کہ اہل ایمان کی مثال ہے کہ یہ ایک جسم کی طرح ہے، کہ اگر کسی ایک کو تکلیف ہو تو اس تکلیف میں سب کو شریک ہونا چاہیے اور اس تکلیف کو سب کو محسوس کرنا چاہیے۔ تو یہ اخوت اور یہ بھائی چارہ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، کہ اللہ کی نعمت کو یاد کرو کہ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں کے درمیان الفت پیدا کر دی، محبت پیدا کر دی، اور اللہ کی نعمت کے نتیجے میں تم بھائی بھائی بن گئے۔ اسلام سے پہلے جو صورتحال تھی اس کا تذکرہ اس میں کیا گیا ہے کہ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، لیکن اسلام نے، ایمان نے تمہارے درمیان ایک تعلق پیدا کر دیا، ایک الفت اور محبت کا ایک ایسا رشتہ قائم کر دیا کہ جس نے تمہیں جوڑ دیا اور تمہاری دشمنیوں کو، تمہاری قدورتوں کو ختم کر دیا۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت اور اللہ کے فضل ہی سے یہ چیز حاصل ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وہ اللہ ہی ہے جس نے اہل ایمان کے دلوں کو ایک دوسرے سے جوڑ دیا اور باہم ایک دوسرے سے الفت اور محبت پیدا کر دی۔ تم اگر زمین کا سارا خزانہ بھی خرچ کرتے تو ان کے درمیان الفت اور محبت پیدا نہیں کر سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ الفت پیدا کی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو جوڑ دیا ہے۔ تو یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے اور اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ اس نے اس عقیدے کی بنیاد پر، دین کی بنیاد پر ایک ایسی عالمی برادری بنا دی جو ایک دوسرے سے محبت اور ایک دوسرے سے ہمدردی کرنے والے ہیں۔ یہ تعلق اور یہ جو محبت ہے اس کو قائم رکھنا، اس اخوت کو مضبوط کرنا یہ بہت ضروری ہے، اور اس کے لیے جو حقوق عائد ہوتے ہیں ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان کے اوپر، ان حقوق کو جاننا اور ان کا اہتمام کرنا، ان کو ادا کرنا انتہائی ضروری ہے۔ ان حقوق میں ایک حق ہے سلام کرنا، کہ جب ہماری ملاقات ہو کسی بھائی سے تو ہم سلام کریں۔ اسلام کا جو سلام کا طریقہ ہے وہ بڑا اچھا اور بڑا مؤثر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
کہ تم پر سلامتی ہو اللہ کی رحمت ہو. کتنی پیاری دعا ہے, کتنی اچھی دعا ہے جو ملاقات کے وقت ایک دوسرے کے لیے کی جاتی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا کہ جب تمہیں سلام کیا جائے تو اس سے اچھا جواب دو یا کم سے کم اتنا جواب دو. اگر کوئی کہتا السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو ہم اس کے جواب میں کہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس سے کچھ بڑھ کر کے اس کے لیے دعا کریں یا کم از کم اتنی ہی دعا کریں. تو یہ حق ہے مسلمان کا مسلمان کے اوپر کہ جب ملاقات ہو تو آپ خندہ پیشانی کے ساتھ ملیں اور اس کو سلام کریں, سلامتی کی دعا کریں. اللہ کے رسول نے فرمایا لن تدخلوا الجنۃ حتی تؤمنوا ولن تؤمنوا حتی تحابوا افلا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بینکم کہ تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ تمہارا ایمان مکمل نہ ہو, اور تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ تم ایک دوسرے سے محبت نہ کرو. اور کیا میں تمہیں وہ چیز بتاؤں کہ اگر تم اس کا اہتمام کرو تو تمہارے درمیان الفت اور محبت پیدا ہو جائے گی. وہ چیز کیا ہے؟ افشوا السلام بینکم کہ کثرت کے ساتھ اپنے درمیان سلام کو رواج دو. یہ اسلامی تہذیب ہے. جب بھی ملاقات ہو سلام کرو, بیچ میں ایک دیوار حائل ہو جائے پھر ملاقات ہو آمنا سامنا ہو سلام کرو. بہتر وہ ہے جو سلام میں پیش قدمی کرے, آگے بڑھ کر کے خود سلام کرے. تو یہ حق ہے مسلمان کا کہ آپ جو ہے اسے سلام کریں, اس کے لیے سلامتی کی دعا کریں. ظاہر ہے کہ یہ دل سے جب دعا نکلتی ہے تو اس کا اثر ہوتا ہے اور ایک دوسرے کے لیے محبت کے جذبات پیدا ہوتے ہیں. آپ اپنے بھائی کے لیے سلامتی کی دعا کرتے ہیں, آپ کا بھائی آپ کے لیے سلامتی کی دعا کرتا ہے, تو ظاہر ہے کہ اس کا اثر لازمی طور سے پڑے گا اور باہمی رفاقت اور باہمی محبت بڑھے گی. دوسرا حق ایک مسلمان کا مسلمان کے اوپر یہ بھی ہے کہ اگر وہ بیمار ہو جائے تو آپ اس کی عیادت کریں, آپ اس کی تیمارداری کریں. آدمی جب کسی انسان کی عیادت کرتا ہے, اپنے بھائی کی عیادت کرتا ہے, فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں, بڑی اس کی فضیلت ہے. اور مختلف احادیث میں جو حقوق ذکر کیے گئے ہیں تو ان حقوق میں اس بات کا تذکرہ ہے کہ وہ بیمار ہو جائے تو آپ اس کی مزاج پرسی کریں, آپ اس کی عیادت کریں, آپ اس کے پاس جائیں, بیٹھیں, اس کے دوا علاج کا انتظام اگر نہیں ہے تو کریں, اس کے لیے شفا یابی کی دعا کریں. اللہم رب الناس اذہب الباس واشف انت الشافی لا شفاء الا منک. اللہ کے رسول کسی مریض کی عیادت کرتے تھے, اس کے لیے دعا کرتے تھے اللہ سے کہ اللہ اس کو شفا بخش دے, اللہ اس کی بیماری تو ہی دور کر سکتا ہے, ایسی شفا عطا کر دے کہ اس کے بعد یہ بیمار نہ ہو. تو اس کی مزاج پرسی کرنا اور اس کے لیے دعا کرنا, شفا یابی کے لیے اللہ تعالیٰ سے اپنا دست طلب دراز کرنا. ظاہر ہے کہ جب آپ اپنے بھائی کی حالت مرض میں عیادت کریں گے, اس کی دیکھ ریکھ کریں گے, تیمارداری کریں گے, تو اس سے جو تعلق ہے وہ تعلق مضبوط ہوگا. اسی طرح سے اس کا حق یہ بھی ہے کہ وہ اگر آپ کو بلائے, آپ کو دعوت دے تو آپ اس کی دعوت کو قبول کریں. اس لیے کہ اگر دعوت کو قبول نہیں کریں گے اور اس کے بلانے پہ نہیں جائیں گے تو اس کی دل شکنی ہوگی اور اس کا دل ٹوٹے گا. تو اس لیے اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ اگر آپ کا بھائی آپ کو بلاتا ہے تو آپ اس کی دعوت پہ لبیک کہیں اور جائیں. اسی طرح سے یہ بھی اس کا حق ہے کہ اگر اس کا انتقال ہو جائے, اس دنیا سے چلا جائے, تو اس کی تجہیز اور تکفین میں مدد کرنا اور اس کے جنازے میں شرکت کرنا, اس کی تدفین میں شرکت کرنا, یہ بھی اس کا حق ہے. تو جنازے میں شرکت کرنا, اس کے لیے دعا کرنا اور اس کی مٹی میں شریک ہونا, یہ بھی مسلمان کا حق ہے جسے ہمیں ادا کرنا چاہیے. اسی طرح سے اس کا حق یہ بھی ہے کہ آپ اس کی مدد کریں اور اس کو تنہا نہ چھوڑیں, بے یارو مددگار نہ چھوڑیں. المسلم اخو المسلم لا یخذلہ, مسلمان مسلمان کا بھائی ہے, وہ اس کو رسوا نہیں کرتا ہے. ولا یسلمہ, اس کو بے یارو مددگار نہیں چھوڑتا ہے. اگر اس کے ساتھ کوئی زیادتی ہوتی ہے, ناانصافی ہوتی ہے, تو اس کی مدد کے لیے کھڑا ہونا, اس کا تعاون کرنا, اس کی نصرت کرنا, یہ بھی ضروری ہے. اور ایک حدیث میں تو اللہ کے رسول نے فرمایا انصر اخاک ظالما او مظلوما, کہ اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو. تو صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول مظلوم ہو تو اس کی مدد سمجھ میں آتی ہے, لیکن اگر ظالم ہے تو اس کی کیسے مدد کی جائے؟ تو آپ نے کہا کہ اگر وہ ظلم کر رہا ہے تو اس کا ہاتھ روکو, اس کو ظلم سے منع کرو, یہ اس کی مدد ہے.
کیونکہ اگر وہ ظلم کرے گا، زیادتی کرے گا، ناانصافی کرے گا تو وہ اپنی عاقبت کو خراب کرے گا، گنہگار ہوگا، اللہ کے ہاں مواخذہ ہوگا۔ اور اس کے ساتھ خیر خواہی کا تقاضا یہ ہے کہ تم اس کو گناہ سے بچاؤ۔ تو ظالم کی جو مدد ہے وہ اس طور سے ہوگی کہ اس کو ظلم سے باز رکھا جائے گا، اس کا ہاتھ پکڑ لیا جائے گا، اس کو سمجھایا جائے گا، اس کو نصیحت کی جائے گی کہ ایسا مت کرو، ایسا کر کے تم اپنی عاقبت خراب کرو گے، اپنے آپ کو برباد کرو گے۔ تو آپ نے کہا کہ ظالم ہے تو اس کو ظلم سے روکو، مظلوم ہے تو اس کی مدد کرو، ظالم کے مقابلے میں اس کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ تو یہ بھی مسلمان کا حق ہے کہ اس کو بے یارو مددگار نہ چھوڑا جائے۔ مسلمان کا یہ بھی حق ہے کہ اس کے ساتھ نصح اور خیر خواہی کا معاملہ کیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین النصیحہ، کہ دین نام ہے نصح اور خیر خواہی کا۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ کس کے لیے خیر خواہی؟ قیل لمن یا رسول اللہ، تو آپ نے کہا للہ ولرسولہ ولکتابہ ولأئمۃ المسلمین وعامتہم، اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، اللہ کی کتاب کے لیے، ائمۃ المسلمین کے لیے اور عامۃ المسلمین کے لیے۔ اللہ کے لیے نصح کا مطلب یہ ہے کہ ہم اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، پوری زندگی میں اس کی اطاعت کریں۔ رسول کے ساتھ نصح کا مطلب یہ ہے کہ رسول پر ہمارا ایمان ہو، ہمارے دل میں رسول کے لیے محبت ہو، ہم ان کے نقش قدم پر چلیں، ان کی سنت کی پیروی کریں، ان کے اسوہ کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھیں۔ اللہ کی کتاب کے ساتھ نصح کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی کتاب کی عظمت ہمارے سینوں کے اندر ہو، اللہ کی کتاب کو ہم پڑھیں، اللہ کی کتاب کو ہم سمجھیں، اللہ کی کتاب کو ہم یاد کریں، اس کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالیں، اس کے پیغام کو عام کرنے کے لیے کوشش کریں۔ اور ائمۃ المسلمین کے لیے نصح کا مطلب یہ ہے کہ معروف میں ہم ان کی اطاعت کریں، ان کے ساتھ ہم تعاون کا معاملہ کریں، خیر خواہی کا معاملہ کریں۔ اور عامۃ المسلمین کے ساتھ نصح و خیر خواہی کا مطلب یہ ہے کہ ہم عامۃ المسلمین کے لیے اپنے دل میں ہمدردی رکھیں، محبت رکھیں، خیر خواہی کا جذبہ رکھیں۔ اگر وہ کوئی مشورہ طلب کریں تو ہم ان کو اچھا مشورہ دیں، ان کا ہم بھلا چاہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرو۔ تو نصح اور خیر خواہی، اچھے جذبات کو رکھنا، ان کا تعاون کرنا، یہ بھی جو ہے ان کا حق ہے، اور ہماری یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم اپنے بھائیوں کے ساتھ خیر خواہانہ معاملہ کریں۔ کوئی بدخواہی کی بات ہماری جانب سے نہیں ہونی چاہیے، نصح اور خیر خواہی کی بات ہونی چاہیے، تعاون کی بات ہونی چاہیے، کوآپریشن کی بات ہونی چاہیے۔ ناظرین، یہاں ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے اور وقفے کے بعد گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا۔ وقفے کے بعد ناظرین پھر آپ کا استقبال ہے۔ اپنے بھائی کا ایک حق ہمارے اوپر یہ بھی ہے کہ ہماری جانب سے اس کو کوئی تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے، اس کی دل آزاری نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہے، یعنی وہ اپنی زبان سے تکلیف نہ پہنچائے، اپنی طاقت سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، کسی طرح سے اس کی دل آزاری نہ کرے۔ یہ بہت اہم بات ہے جس کا ہمیں لحاظ کرنا چاہیے کہ ہماری ذات سے کسی دوسرے کو تکلیف پہنچے، یہ بات کسی طریقے سے بھی مناسب نہیں ہے، اس لیے اس کا خیال کرنا چاہیے۔ یہ بھی حق ہے کہ کبھی اگر کسی وجہ سے سلام کلام ترک کرنے کی نوبت آ جائے، ایسا ہوتا بھی ہے، ساتھ رہتے ہیں، کبھی کسی وجہ سے ناراضگی ہوئی، کوئی بات ہو گئی، تو اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لمٹ مقرر کی ہے کہ 3 دن سے زیادہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ لا حجر فوق 3، سلام اور کلام 3 دن سے زیادہ ترک نہیں کرنا چاہیے۔ اور پھر آپ نے کہا کہ ان میں بہتر وہ ہے جو پہل کرے، تعلقات کو بحال کرنے میں، سلام کرنے میں، حال چال لینے میں جو آگے بڑھ کر کے پہل کرے وہ زیادہ قابل مبارکباد ہے، اور اس کا جو کردار ہے وہ تحسین کے لائق ہے۔ تو اس کا بھی ہمیں لحاظ کرنا چاہیے۔ پھر اسی طریقے سے اس کا ایک حق یہ بھی ہے کہ ہم اس کو اپنی زبان سے تکلیف نہ پہنچائیں، گالی گلوج نہ کریں، برے القاب سے اس کو یاد نہ کریں۔ سباب المسلم فسوق و قتالہ کفر، اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ مسلمان کو گالی دینا یہ فسق کی بات ہے، اور اس کے ساتھ جنگ کرنا، اس کے خلاف ہتھیار اٹھانا
یہ تو کفر تک پہنچانے والی بات ہے۔ تو اس بات کا لحاظ کرنا چاہیے کہ ہم اپنی زبان سے اس طرح کی بات نہ کہیں اور اس طرح کے کلمات نہ ادا کریں۔ نفاق کی علامتوں میں یہ بات بتائی گئی حدیث میں کہ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، کہ منافق وہ ہے، نفاق کی علامتوں میں سے یہ ہے کہ جب جھگڑا ہو جائے، تکرار ہو جائے تو وہ گالم گلوچ پہ آمادہ ہو جائے اور اس کی زبان سے گالی نکلے، تو یہ بات جو ہے مومن کی شان کے خلاف ہے اور یہ نفاق کی علامت میں سے ہے۔ اسی طرح سے ایک حق یہ بھی ہے کہ ہم اس کے ساتھ حسد کا معاملہ نہ کریں۔ حسد ایک بہت بڑی بیماری، حسد تو ایک آگ ہے جس میں آدمی جلتا رہتا ہے۔ کسی کو اگر دیکھ لیا اچھی حالت میں تو آدمی برداشت نہ کر سکے اور اس طرح کی تمنا ہو کہ وہ نعمت اس سے چھن جائے اور ہم کو مل جائے، تو یہ چیز حسد ہے، اور حسد برائیوں کی جڑ ہے، فساد کی جڑ ہے۔ اس سرزمین پر جو پہلا خون ناحق بہا ہے اس کی بنیاد حسد ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کا تذکرہ قرآن مجید میں کیا گیا سورہ مائدہ کے اندر کہ انہوں نے اپنی قربانی پیش کی، ایک کی قربانی قبول ہو گئی اور ایک کی قبول نہیں ہوئی۔ جس کی قربانی قبول نہیں ہوئی وہ حسد کا شکار ہو گیا، اس نے کہا لَأَقْتُلَنَّكَ، میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ اس کے بھائی نے سمجھایا لیکن اس کی سمجھ میں بات نہیں آئی اور وہ مجبور ہوا اپنے جذبے سے اور اس نے اپنے بھائی کا خون بہا دیا۔ پہلا ناحق خون اس زمین کے اوپر بہا تو وہ وہی تھا۔ اس لیے اللہ کے رسول نے کہا کہ جب بھی قیامت تک کوئی ناحق خون بہے گا تو اس کے گناہ کا ایک حصہ اس کو بھی ملے گا، اس لیے کہ اس نے ابتدا کی ہے خون ناحق کی۔ یہ جو خون بہا انسانیت کا پہلا یہاں حسد کی وجہ سے، یہ جلن کہ میرے بھائی کی قربانی قبول ہو گئی میری نہیں قبول ہوئی، یہی حسد تھی جس نے اس چیز پر اس کو آمادہ کیا۔ تو یہ بھی حق ہے کہ اگر آپ کی بھائی کے پاس کوئی نعمت ہے، وہ اچھی حالت میں ہے، تو آپ جو ہے حسد کا شکار نہ ہو، جلن کا شکار نہ ہو، اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ کے بھائی کو اس نے اچھی حالت میں رکھا ہے۔ آپ بھی کوشش کریں، اللہ سے دعا کریں، لیکن حسد کی آگ میں جلنا یا اپنے بھائی کی نعمت پر حسد کرنا یہ کسی طرح سے مناسب نہیں ہے۔ پھر اس کا یہ بھی حق ہے کہ آپ غیبت نہ کریں۔ غیبت کیا ہے؟ پیٹھ پیچھے کسی کی برائی بیان کرنا، یہ غیبت ہے، اور قرآن مجید میں اس کی ایک مثال دی گئی ہے، أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ۔ آپ نے کہا کہ غیبت کرنا ایسے ہی ہے کہ جیسے اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانا ہے۔ کون اس کو برداشت کرے گا کہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے؟ آپ نے کہا غیبت کا مطلب یہی ہے کہ اگر کسی کی پیٹھ پیچھے برائی آپ بیان کرتے ہیں تو گویا اپنے مردار بھائی کا گوشت کھاتے ہیں۔ کسی نے پوچھا ہے اللہ کے رسول کہ وہ بات اگر اس کے اندر ہے واقعتاً اور اس کو میں بیان کر رہا ہوں تو بھی غیبت ہے؟ آپ نے کہا کہ وہ کمزوری اس کے اندر اگر ہے اور پیٹھ پیچھے تم بیان کر رہے ہو تبھی تو غیبت ہے، اور اگر نہیں ہے اور تم کہہ رہے ہو تو یہ تو الزام تراشی ہے، یہ تو بہتان تراشی ہے۔ اگر اپنے بھائی کے اندر کوئی کمی ہے تو آپ تنہائی میں اس سے ملیے، اس کو بتائیے، اس کو سمجھائیے، خیر خواہی کا تقاضا یہ ہے، اور یہ مناسب نہیں ہے کہ آپ پیٹھ پیچھے اس کی برائی بیان کریں، اس کو بدنام کریں، اس کو رسوا کرنے کی کوشش کریں۔ اس سے سختی کے ساتھ منع کیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے چغل خوری کرنا، لگائی بجھائی کا کام کرنا، یہاں کی بات وہاں، وہاں کی بات یہاں، اس طرح کے لوگ معاشرے میں تعلقات کو خراب کرتے ہیں اور یہ جو ہے باہمی تعلقات کی خرابی کا ذریعہ بنتے ہیں، تو اس سے بھی بچنا چاہیے۔ بھائی کا یہ بھی حق ہے کہ ہم اس کے ساتھ اچھے اخلاق کا برتاؤ کریں، حسن اخلاق کا ثبوت دیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے لا تحقرن من المعروف شیئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق، کہ بھلائی کا کوئی بھی کام ہو اس کو حقیر مت سمجھو، چاہے اپنے بھائی کے ساتھ خندہ پیشانی کے ساتھ ملنا ہی کیوں نہ ہو، مسکرا کر کے ملنا، اچھے انداز سے ملنا، سلام کرنا، یہ بھی بھلائی ہے۔ تو اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنا، اچھے کردار کا مظاہرہ کرنا، اس کی جو ہے تاکید کی گئی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے اتق اللہ حیث ما کنت واتبع السیئۃ الحسنۃ تمحها وخالق الناس بخلق حسن۔ اللہ سے ڈرو، جہاں کہیں بھی رہو اللہ سے ڈرتے رہو، اور اگر کوئی گناہ ہو جائے تو اس کے بعد نیکی کرو تاکہ اس کے اثرات زائل ہو جائیں، اور لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرو، حسن خلق کا مظاہرہ کرو۔ جن کے اندر اخلاق میں نرمی ہوتی ہے اور اخلاق کے اندر اچھائی ہوتی ہے
وہ ان کے ایمان کے کمال کی علامت ہے۔ اکمل المومنین ایمانا احسنہم اخلاقا، اہل ایمان میں ایمان کے لحاظ سے مکمل وہ ہے جو اخلاق کے لحاظ سے اچھا ہو۔ تو اخلاقی لحاظ سے لوگوں کے ساتھ، اپنے بھائیوں کے ساتھ حسن اخلاق کا ثبوت دینا، اچھا برتاؤ کرنا، یہ بھی ان کا حق ہے۔ پھر اسی طریقے سے یہ بھی ان کا حق ہے کہ ہم ان کی مدد کریں، ان کا تعاون کریں۔ وہ اگر ضرورت مند ہے تو ان کی ضرورت کی تکمیل کی ہم کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ نیکی اور تقوی اور خدا ترسی کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون کرو، اور گناہ اور زیادتی کے کام میں تعاون مت کرو۔ تو اخوت کا تقاضا، باہمی اخوت اور بھائی چارے کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے بھائی کی مدد کریں، اس کے لیے مددگار ہم ثابت ہوں۔ اس کی اگر کوئی ضرورت ہے اور ہم اس میں تعاون کر سکتے ہیں تو ہمیں تعاون کرنا چاہیے۔ البتہ اس سلسلے میں جو قاعدہ قرآن نے بتایا ہے اور جو ہدایت دی ہے کہ جو ہمارا تعاون ہوگا وہ نیکی کے کام میں ہوگا، خدا ترسی کے کام میں ہوگا، اور اگر کوئی ایسا کام ہو جو گناہ کا کام ہو تو گناہ کے کام میں ہم کسی کا تعاون نہیں کر سکتے ہیں۔ ہم نیکی اور وفاداری کے کام میں ہی تعاون کر سکتے ہیں، اور ایسی ضروریات کی تکمیل میں مددگار ہو سکتے ہیں جن کی شریعت میں گنجائش ہے اور جہاں شریعت کی خلاف ورزی نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ بھی حق ہے کہ ہم اپنے بھائی کی مدد کریں، اس کو کوآپریٹ کریں، اس کے ساتھ تعاون کریں، اور ہماری ذات سے جو بھی اس کو مدد پہنچ سکتی ہو وہ مدد ہم پہنچانے کی کوشش کریں۔ اسی طریقے سے یہ بھی اس کا حق ہے کہ ہم اس کے اسرار اور اس کے رموز، اور اگر کوئی اس کی ایسی بات ہے جو رازدارانہ ہے تو اس کی حفاظت کریں۔ کسی کے راز کو فاش کرنا اور کسی کے راز کو عیاں کر دینا، دوسروں کے سامنے بیان کر دینا، یہ بات کسی طریقے سے مناسب نہیں ہے۔ اس لیے بدگمانی سے بچنا چاہیے اور لوگوں کے ساتھ حسن ظن سے کام لینا چاہیے، کیونکہ بدگمانی یہ بہت سارے فتنوں کا سبب بنتی ہے، اس کا ذریعہ بنتی ہے۔ ہمیں ہمیشہ اچھے گمان سے کام لینا چاہیے، حسن ظن رکھنا چاہیے۔ یہ بھی ہمارا حق ہے بھائیوں کا، ہمارے اوپر یہ حق ہے کہ ہم ان کے ساتھ بدگمانی نہ کریں۔ ایک حق یہ بھی ہے کہ ہم ان کو دھوکہ نہ دیں، ان کے ساتھ وعدہ خلافی نہ کریں۔ ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں گئے اور ایک غلہ بیچنے والے کے غلے کا ڈھیر تھا۔ آپ نے اس میں ہاتھ ڈال کے دیکھا تو اندر گیلا غلہ تھا، اوپر سوکھا ہوا تھا۔ آپ نے کہا من غشنا فلیس منا، کہ جو دھوکہ دے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو کسی کے ساتھ دھوکہ دھڑی کا معاملہ نہیں کرنا چاہیے، جو بات ہو بالکل صاف صاف ہونی چاہیے۔ عام طور سے بیع و شراء میں، لین دین میں اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں کہ سیمپل میں کچھ دکھایا جاتا ہے اور اس کے بعد جب ڈیلیوری ہوتی تو کچھ اور دے دیا جاتا ہے۔ یہ دھوکہ ہے اور یہ چیز کسی طریقے سے مناسب نہیں ہے۔ تو اس کا بھی ہمیں خیال کرنا ہے کہ ہم کسی کو دھوکہ نہ دیں اور کسی کے ساتھ اس طرح کا معاملہ نہ کریں۔ پھر یہ بھی ان کا حق ہے ہمارے اوپر کہ اگر ان سے کوئی غلطی ہو جائے، انسان ہے، انسان سے غلطی ہوتی ہے، تو عفو درگزر کا معاملہ کرنا چاہیے۔ وَاعْفُوا وَاصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، عفو درگزر کا معاملہ کرو، اپنے دل کو کشادہ رکھو۔ کیا تمہیں یہ بات پسند نہیں ہے کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ تو تم اللہ کے بندوں کو معاف کرو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان حقوق کی ادائیگی کی توفیق دے، باہمی اخوت اور بھائی چارے کو مضبوط کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔